سامعین و حاضرین حضرات، اللہ تبارک و تعالی اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کچھ لوگوں کا ذکر فرما رہا ہے، اور پھر کل ایک حدیث مبارکہ آپ احباب نے سماعت فرمائی۔ اس حدیث پاک سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ جبر و تشدد کے ان اوقات میں ان کا یہ ایک اضطراری فعل تھا۔ ان کے ذہن میں قطعاً یہ بات نہ تھی کہ دنیا اور اہل دنیا سے کنارہ کشی دین عیسوی کی روح رواں ہے۔ اس کے بغیر نہ انسان روحانی ترقی کر سکتا ہے اور نہ اسے قرب الہی کا شرف حاصل ہو سکتا ہے۔ انہوں نے جابر اور ظالم بادشاہوں کے ظلم و ستم سے اپنے آپ کو اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے مجبوراً یہ قدم اٹھایا تھا، لیکن بعد میں آنے والوں نے اسی کو دین بنا لیا، اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس میں اختراعات کا اضافہ ہوتا گیا۔ لوگوں نے اپنے اوپر تشدد اور پابندیوں کا اتنا بوجھ لاد لیا کہ زندگی وبال جان ہو گئی۔ کلیسا کا خانقاہی نظام کی تاریخی اور اس کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنی جائز خواہشات کا گلا گھونٹنا شروع کر دیا، ازدواجی زندگی کو خیر باد کہہ دیا، یہاں تک کہ جو شخص کسی مذہبی خدمت کو انجام دینے پر مقرر ہوتا اس کے لیے شادی شدہ ہونا بڑا عیب شمار ہوتا۔ غیر شادی شدہ آدمی کو وہ کلیسا کا عہدیدار بناتے اور اس کا شادی کرنا خارج از بحث ہوتا، مطلب وہ شادی نہیں کر سکتا تھا، جو کلیسے کے اندر کلیسے کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا۔ لیکن جو لوگ پہلے سے شادی شدہ تھے ان پر لازمی تھا کہ وہ اپنی بیوی سے ازدواجی تعلقات منقطع کر دیں، ختم کر دیں، ان کا کوئی تعلق اپنی بیوی سے قائم نہ رہے۔ یہ ان کے خود ساختہ اپنے بنائے ہوئے قید قانون تھے، اور جو عورت مسیحی کی خاطر رابعہ بن کر ساری عمر رہتی تو وہ قواری بن کر رہتی۔ وہ مسیح کی دلہن ہے، اور اس عورت کی ماں کو خدا یعنی مسیح کی ساس ہونے کا شرف حاصل ہوتا۔ وہ معاذ اللہ وہ عورت خدا کی ساس بنتی۔ یہ ان کا رسم و رواج تھا۔ وہ کہتے کہ جو عورت اس کلیسے کے اندر رہے گی یہ خدا کی ساس بن کر رہے گی، اور وہ شادی نہیں کر سکتی۔ ماں باپ، بھائی بہن اور اولاد سے بھی قطع تعلق روحانی مدارج طے کرنے کے لیے شرط اول تھی۔ وہ کہتے جو روحانی منزل حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے شرط ہے کہ سب سے پہلے وہ ماں باپ، بھائی بہن اور تمام رشتہ داروں سے قطع تعلق کر دے، کسی کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ داری کا معاملہ نہ ہو، اور وہ سب سے علیحدہ ہو جائے۔ جو لوگ رہبانیت اختیار کرتے وہ عمر بھر اپنے اہل و عیال اور ماں باپ سے الگ تھلگ رہتے۔ ایسے واقعات کی تاریخ میں درج ہیں جنہیں پڑھ کر دل کڑتا ہے، اور رہبانیت کے اس سنگ دلانہ طرز حیات پر رونے کو جی چاہتا ہے۔ ایک دردناک واقعہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے، یہ سماعت فرمائیں۔ سینٹ سمیون اپنے ماں باپ کو تڑپتا چھوڑ کر کسی راہب خانے میں چلا گیا، اور وہاں پر جا کر یہ راہب بن گیا، کلیسے میں گیا، راہب بن گیا۔ ماں باپ کو اپنے بیٹے کا کچھ پتہ نہ چلا۔ باپ تو بیٹے کی جدائی میں راہیے ملک عدم ہوا، ماں تڑپنے اور رونے کے لیے باقی رہ گئی۔ اس پر 27 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ 27 سال وہ روتی رہی، تڑپتی رہی، بلکتی رہی، لیکن بیٹے کا پتہ نہ چلا۔ جب اس سینٹ کی شہرت دور دور تک پھیل گئی تو ماں کو اپنے بیٹے کی قیام گاہ کا پتہ چلا۔ وہ بوڑھی ضعیفہ راہ کی مشقتیں برداشت کرتی ہوئی وہاں پہنچی۔ اس کی خانقاہ
میں عورتوں کو داخلے کی اجازت نہ تھی، اس لیے اسے کسی نے اندر نہ جانے دیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو کہلا بھیجا کہ میں تیری فرقت کی ماری ماں ہوں، صرف تمہیں ایک نظر دیکھنا چاہتی ہوں، یا مجھے اندر آنے کی اجازت دے یا خود باہر آ کر مجھے اپنے مکھڑے کی ایک جھلک دکھا۔ لیکن اس سنگ دل بیٹے نے اپنی تڑپتی بلکتی ماں پر ذرا ترس نہ کھایا اور ملنے سے صاف انکار کر دیا۔ 3 دن اور 3 رات وہ بیچاری دروازے پر پڑی منتیں کرتی رہی، آخر اس نے وہیں دم توڑ دیا۔ اس وقت سینٹ صاحب بار تشریف لائے اور اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ اسے یہ خیال نہ آیا کہ جو بیٹا اپنی ماں کے بارے میں اس قدر سنگ دل اور بے رحم ہے، اس کی دعا کیسے رحمت کے مستحق ہو سکتی ہے، وہ کیسے دعا قبول ہو سکتی ہے۔ اور دوستان ذی وقار، جہاں پر یہ گزرے ہوئے واقعات ہمیں قرآن بیان کر رہا ہے، یہاں ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے۔ آج ہماری بھی یہ کیفیت ہے کہ جب ماں اور باپ حیات ہوتے ہیں تو ان کی قدر نہیں کرتے، بے قدری کرتے ہیں، اور ان کے کہنے کے مطابق نہیں چلتے، ان کی مخالفت میں چلتے ہیں۔ جب ماں فوت ہو جائے، باپ فوت ہو جائے، ماں فوت ہو جائے، تو پھر ہم روتے ہیں، پھر جناب تنہائی نظر آتی ہے، پھر گھر ویران نظر آتا ہے۔ تو جب نعمت چلی جائے تو پھر بعد میں پچھتانا کسی کام کا نہیں۔ ماں باپ حیات ہیں تو ان کی حیاتی میں ان کی خدمت کی جائے، ان کا ادب کیا جائے، ان کا احترام کیا جائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب کے تصدق اور توسل سے اور ماں باپ کی دعاؤں سے اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے۔ ماں باپ بہت بڑی عظیم ہستیاں ہیں، اللہ کی رحمت بسوانی ہو تو پھر ماں باپ کی دعا کروا لو۔ رب کی رحمت چما چم اس بندے پر برستی ہے جس کے حق میں ماں اور باپ ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیں، مالک اس بندے کی کایا پلٹ دیتا ہے۔ تو لہذا ماں باپ کا ادب و احترام کرنا یہ ہم سب پر لازم و ملزوم اور فرض ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کا حیا کریں، ادب کریں۔ اسی میں ہماری بھلائی، اسی میں ہماری بخشش اور اسی میں ہماری بہتری ہے کہ ہم اپنے ماں کے قدم چومنے والے بن جائیں، باپ کے ہاتھ چومنے والے بن جائیں۔ اور یہ ماں کے قدم اور باپ کے ہاتھ چومنے کا جو نظام ہے، یہ مدینے کے تاجدار کا بنایا ہوا نظام ہے، اسے نظام محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نظام مصطفیٰ میں ہمارے لیے خیر ہے، نظام مصطفیٰ میں ہمارے لیے برکت ہے، اور اس سے دور اور اس سے پیچھے ہٹ جانا ہمارے لیے ذلت ہی ذلت ہے۔ اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے اپنے اوپر نظام مصطفیٰ کو نافذ کرنا ہے یا دنیا کا جو نظام ہے اس کے ساتھ ہم نے چلنا ہے۔ دنیا کے نظام کے ساتھ چلتے رہیں گے تو ضلالت ہی ضلالت ہے، نظام مصطفیٰ کے ساتھ چلیں گے تو پھر خیر اور برکت ہی برکت ہے۔ دعا ہے خالق کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، آمین۔